کہ احمد کے ساتھ جو ہوا نا، میرے بچے کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے وہ میں بتا رہا ہوں. اور ایک میرا شاگرد ہے شفیع اللہ. کئی مہینے پہلے ہوا یہ کہ میں نے اس کو بال کٹانے کے لیے بھیج دیا ہیئر ڈریسر کے پاس، نائی کے پاس. تو شفیع اللہ نے جا کے اس کی ٹنڈ کرا دی. اس کو بڑا غصہ آیا کہ میری ٹنڈ کیوں کرائی ہے، میں نے بال کٹوانے کا کہا تھا، گھر والوں نے بھی بولا تھا بال چھوٹے کرا دو، ٹنڈ نہیں کراؤ. اس کے دل میں بیٹھ گیا شفیع اللہ کا خوف. شفیع اللہ ہمارا خادم ہے نا، شاگرد بھی ہے. شفیع اللہ کا خوف بیٹھ گیا میرے بچے کے دل میں کہ یہ جب لے کے جائے گا تو ٹنڈ کرائے گا. اب 1 مہینے سے گھر والے میرے پیچھے پڑے ہوئے تھے، بھائی بچے کے بال کٹوا دو، بکرے جیسے بال ہو گئے ہیں، بڑے ہو گئے ہیں. 1 مہینہ پہلے سے میرے پاس اویلیبل بندہ شفیع اللہ ہی تھا. میں شفیع اللہ کو کہتا احمد کو، چھوٹے بچے کو لے جاؤ بال کٹانے کے لیے. احمد کہتا شفیع اللہ کے ساتھ نہیں جاؤں گا، یہ ٹنڈ کرا دے گا. میں نے شفیع اللہ کو بولا بھائی اس کی ٹنڈ نہیں کرانی، بال چھوٹے کرانے ہیں. بچے نے بولا نہیں ابو میں نہیں جاؤں گا، یہ ٹنڈ کرا دے گا. 1 مہینہ اسی طرح پروگرام ڈیلے ہوتا رہا، یہاں تک کہ بقرعید سر پہ آ گئی. 2-3 دن رہ گئے بقرعید میں. گھر والوں نے کہا بھائی اس کو بھیج دو. میں نے کہا بھائی میرے پاس اویلیبل شفیع اللہ ہے اور میں بیٹا اس کو سمجھا رہا ہوں کہ بال چھوٹے کرا دینا، وہ اتنا بے وقوف تھوڑی ہے. لیکن بچے کے نا لاشعور میں یہ بات بیٹھ گئی کہ شفیع اللہ کیا کرا دیتا ہے، ٹنڈ. میں شفیع اللہ کے ساتھ نہیں جاؤں گا، جو ہمارا گارڈ ہے نا شمس، اس کے ساتھ جاؤں گا. میں نے ہتھیار ڈال دیے. میں نے کہا شمس بھائی عید آ رہی ہے، اس کے بکرے جیسے بال ہو گئے ہیں، تو اس کو لے جا یار، ادھر نائی کے پاس لے جا، اور ٹنڈ نہیں کرانا، خدا کے لیے اس کی ٹنڈ نہیں کرانا. بہت سمجھایا. شمس نے بولا بے فکر نے. میں نے کہا یہ 1 مہینے سے جا نہیں رہا کہ ٹنڈ نہ ہو جائے، اور ویسے بھی اب تو ٹنڈ اور بری کہ عید آ رہی ہے نا، بالکل ہی یہ ایسے ہی ہے، شادی والے دن آپ گنجے ہو کے بیٹھ گئے. ہوا یہ کہ جب بچہ آیا تو فل ٹنڈ ہوئی ہوئی تھی اس کی. مجھے بچے کا خوف نہیں، گھر والوں کا خوف کہ میرا کیا ہوگا کالیا. گھر والے تو مجھے چھوڑیں گے نہیں بھائی. 1 مہینے سے یہ پھٹا. اچھا گھر والوں نے بھی بہت تاکید سے ٹنڈ نہیں ہونی چاہیے اس کی. میں نے بھی قسمیں اور پورے جتنے بھی رہن رکھوا سکتا تھا جو جائیدادیں، کہ بھائی ٹنڈ نہیں ہوگی، جو شورٹی آپ نے لینی ہے، جو تسلی نہیں ہوگی ٹنڈ، بے فکر رہو. جب میں آیا تو رپورٹ یہ ملی کہ اس کی ٹنڈ ہو چکی ہے. میں نے شمس کو بلایا. میں نے کہا میں گھر نہیں جاؤں گا. میں نے کہا یار 1 مہینے سے یہ جھگڑا گھر میں چل رہا ہے، ٹنڈ نہیں کرانی، ٹنڈ نہیں کرانی. بچہ بھی کہہ رہا ہے، بچے کی ماں نے بھی بولا ہوا ہے. میں نے کہا یا تو میری بھی ٹنڈ کرا دے. احتجاج میں مجھے بڑا غصہ آیا شمس کے اوپر. یار تمہیں 100 دفعہ سمجھایا ہے. شمس کہتا ہے، رونے والا ہو گیا نا بیچارہ. کہہ رہا ہوا یہ کہ یہ رو رہا تھا، کرسی پہ بیٹھ نہیں رہا تھا. میں نے کہا اس کے لیے پاپڑ لے آتا ہوں دکان سے. سامنے شاپ سے کیا لے آتا ہوں، پاپڑ کھاتا رہے گا اور بال کٹتے رہیں گے. کہہ رہا ہے میں پاپڑ لینے گیا ہوں، واپس آیا تو آدھی ٹنڈ ہو چکی تھی. صحیح. تو جب آدھی ہو ہی گئی ہے تو اب آدھی تو اور بری لگے گی نا. کہہ رہے آپ مجھ پہ غصہ نہ کرو، میں اس سے پہلے لڑ چکا ہوں نائی سے. اتنی جلد بازی کی ضرورت کیا تھی تمہیں. خیر جی، ہم نے کہا ہم تو اب گھر جانے کے قابل رہے. خیر میں کافی دیر بعد گیا، مجھے لگا کہ اب تھوڑا غصہ، تو وہ کیپ پہن کے گھوم رہا ہے. آج کل کے بچوں کے بھی تو، ہم تو یار ٹنڈے ہوتے تھے، ٹنڈے پنڈے گھوم رہے ہوتے تھے. تو یہ اس لیے یہ ٹنڈ کا واقعہ عظیم واقعہ ہے، یہ ہلکا واقعہ. میں نے کہا بیٹا تیرا تو پروگرام بڑھ گیا. ٹنڈ بھی اس دن ہوئی ہے جس دن تو ٹنڈ نہیں چاہ رہا. 1 مہینے سے رونا ڈالا ہوا تھا اس. اچھا خیر یہ تو مذاق کی بات آ گئی. تو دیکھو بچے گھر میں ہوں گے تو لائف کو انجوائے کرو گے. جن کم بختوں کے گھر میں بچے ہی نہیں ہیں، ان کے گھر میں نہ ٹنڈ کے واقعات ہوتے ہیں نہ بالوں کے واقعات ہوتے ہیں. میں بار بار کہتا ہوں، ہمارے نانا سے کوئی پوچھتا تھا کہ گھر میں خیریت ہے، وہ کہتے تھے خیریت کم بختوں کے ہاں ہوتی ہے، بدقسمتوں کے ہاں ہوتی ہے. جن کے گھر میں افراد ہوتے ہیں، بیٹے بیٹیاں پوتے نواسے بہویں داماد،
ان کے گھر میں خیریت نہیں ہوتی. سمجھ رہے ہو کیا مطلب؟ یہ خیریت نہ ہونا بھی خوشیاں ہیں. خیریت ڈیفنس کے ان 1000 گز کے بنگلوں میں ہے جہاں میاں بیوی رہتے ہیں, خیریت ہی خیریت ہے. اور دیواریں ہیں, بڑے بڑے واش روم ہیں, کمروں جتنے, اتنے بڑے بڑے واش روم بنا لیے انہوں نے, اتنے بڑے بڑے. مجھے لوگ دکھا رہے ہوتے ہیں یہ بیڈ روم, یہ ابے بیڈ بہت ہیں, بندہ ہے ہی نہیں, کیا کرنا ہے, ایک منجی لا کے ڈال دو یار بس. گھر میں افراد ہو تو رونق ہوتی ہے میرے بھائی, ڈپریشن ختم ہوتی ہے, خوشیاں ملتی ہیں. جن گھروں میں بچے نہیں ہیں, عید بقرعید کا مزہ نہیں ہے ہی نہیں کچھ. تو اس لیے اپنے آپ کو فیملی پلاننگ والوں کے چکر میں برباد مت کرو, گھروں کو آباد کرو. گھر دیواروں سے, فرنیچر سے آباد نہیں ہوتے. فرنیچر ہوٹلوں میں بھی ہوتے ہیں, دیواریں ہوٹلوں کی زیادہ اچھی ہوتی ہیں. واش روم ہوٹلوں کے, 5 اسٹار ہوٹل کا واش روم بہت اچھا ہوتا ہے. 20 تو تولیے لٹکے ہوئے ہوتے ہیں, آدمی یہی دیکھ رہا ہوتا ہے یہ والا تولیہ کس کام کے لیے, یہ ٹاول کس کام کے لیے, یہ ناک پوچھنے کے لیے, یہ سر صاف کرنے کے لیے, گھٹنے. 20 قسم کے ٹاول رکھے ہوئے ہوتے ہیں. تو پھر وہیں کیوں نہیں رہ جاتے؟ میں تو بڑے بڑے لگژری ہوٹلوں میں ٹھہرا ہوں, پھر بھی گھر بھاگنے کا دل کرتا ہے, کیونکہ ہوٹل میں سب کچھ ہے, افراد بولو نہیں ہے. انسان کی نیچر ہے بھائی, اس کو بندہ چاہیے, اولاد چاہیے, بیوی بچے چاہیے اس کو, پھر بڑھاپے میں پوتے نواسے بھی چاہیے. سمجھتے ہو ہماری تو اب نواسی گھر میں آتی ہے, وہ الگ اسٹائل کی ہے, دل بہلاتی ہے, وہ الگ اس کی حرکتیں ہیں, پتی سی گھوم رہی ہوگی ایسے پورے گھر میں. تو یہ خوشیوں سے تمہیں گوروں نے محروم کر دیا. گوروں کے پاس اس کا آلٹرنیٹ پتہ ہے کیا ہے ان خوشیوں کا؟ کتا. پوری تشدید کے ساتھ میں یہ لفظ پڑھتا ہوں, کتا. گورے نے باپ کا آلٹرنیٹ بھی تلاش کر لیا, کتے پال کے. ماں کا آلٹرنیٹ بھی تلاش کر لیا, کتا پال کے. بیوی کا آلٹرنیٹ بھی کیا ہے؟ کتا. بچوں کا آلٹرنیٹ بھی کیا ہے؟ کتا. ایسے بیان جب میرے نیٹ پہ جاتے ہیں لوگ کہتے ہیں اتنا بھی نہیں ہے مفتی صاحب, وہاں بھی فیملی والے لوگ ہیں بھائی, بہت تھوڑے ہو گئے, سمٹ گئے ہیں. میں کب منع کر رہا ہوں کہ نہیں ہے, کیا ہو گئے ہیں؟ سمٹ گئے. میجورٹی کی ایسی کی تیسی ہو گئی, اور وہ اب آپ کو بھی اسی ٹریک پہ لے کر آ رہے ہو. اس لیے بھاڑ میں جائے ایسی کی تیسی, اللہ پہ توکل کرو. کیا بات ہے, نہیں ملے گا نا کھانے کو تو کچھ نہیں ہوتا یار, ایک دن بھوکا رہ لو, مرو گے نہیں. مرتا بھوک سے جلدی نہیں ہے. آپ کہتے ہو میرے پاس بچوں کو پڑھانے کے لیے ایکچولی پیسے نہیں ہیں, تو میرا بیان لوگ چلا رہے ہوتے ہیں ٹماٹر بیچے. لوگ کہتے ہیں ہاں ٹماٹر بیچیں, اس سے بہتر نہیں ہے 2 بچے تمیز کے ہوں ان 15 بچوں سے جو ٹماٹر بیچ رہے ہوں. یہ ایسی سینس لیس باتیں کرتے ہیں نا. یہ ان کا پتہ ہے کیا مقصد ہے؟ کہ ہر بچہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بنے, بینک مینیجر بنے, کمپیوٹر سائنس میں انجینئر بنے. یہ پاسبل ہی نہیں ہے. آبادی کا ریشو جب بڑھتا ہے نا تو آفیسر لیول کم ہوتے ہیں, اور نیچے جب آپ نے سب کو MBA کرا دیا, مینیجر بنا دیا, تو کمپنی تمہارا باپ چلائے گا. افراد وہ پھر پتہ ہے کیا ہوگا, ڈگریاں لے کے گھومیں گے, جاب ملے گی نہیں. کیونکہ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے لوگ کہتے ہیں جاب نہ کرو بزنس کرو. بھائی یہ ترغیب دینے کی حد تک تو ٹھیک ہے, پریکٹیکلی یہ ممکن نہیں ہے. اس کی ایک مثال دیتا ہوں. چند دن پہلے میرے پاس ایک بہت بڑے تاجر آئے, بہت بڑے تاجر. انہوں نے کہا مفتی صاحب میرا اتنا بڑا بزنس ہے, لیکن میرے پاس جب ملازمین تھوڑا سا کام سیکھتے ہیں تو بجائے جاب کرنے کے اپنا بزنس شروع کر دیتے ہیں. آپ ان کو منع کریں کائنڈلی یہ کام نہ کریں, اس سے تو ہمارا بزنس چلے گا ہی نہیں. میں نے کہا میں ایسا کرتا ہوں, ان کو ترغیب دیتا ہوں کہ آپ بزنس کر لیں, اور آپ کو کہتا ہوں کائنڈلی آپ یہ کام نہ کریں. ان کا بزنس چلانے کے لیے ان کی کمپنی میں آپ ملازم بن جائیں. میں نے کہا بھائی یہ نیچرل ہے, جب بہت سارے لوگ بزنس کریں گے تو بزنس چلانے کے لیے ان کو افراد بھی تو چاہیے ہوں گے نا. تو جب ان کو افراد نہیں ملیں گے تو وہ بزنس چھوڑیں گے, جب چھوڑیں گے تو وہ کس کہیں ملازم لگیں گے. یہ خود بخود آٹومیٹیکلی قدرت کا نظام ہے. سارے 17 گریڈ کے آفیسر بن ہی نہیں سکتے. آفیسر کی ڈیفینیشن